أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم على صلواتهم يحافظون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فصلوات ربي وسلامه عليه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آج ہم سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی کچھ صفات گنوائیں، اور وہ صفات کچھ ایسے ہیں کہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت کا ذکر کیا، اور وہ تھی نماز۔ اس کے اندر نماز کے اندر خشوع یا خشوع کے ساتھ نماز۔ دوسری صفت کہ بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرنا۔ تیسری صفت زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ان کی کہ وہ اپنی امانتیں اور عہد و پیما ان کا پاس کرتے ہیں، ان کو مکمل کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ اب آگے یہاں پر نویں آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ والذین اور وہ لوگ، ہم وہ جو، علی صلواتہم اپنی نمازوں کو، یحافظون ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی کامیابی کا ذکر کیا، یا اس کی کامیابی کے شرائط جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یا جو چیزیں اللہ گنوا رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ شخص مومن کہلایا جائے گا، یا وہ شخص ہوگا جو جس کو کامیابی، جس کے قدم کامیابی چومے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر، اس کی شروعات نماز سے کی۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ نماز کی، کہ وہ اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد اس کے آخر میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ اس کا سبب کیا ہے، اس طرح کیوں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ والا معاملہ کس لیے کیا۔ مفسرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی ابتدا نماز سے کی، اور مومن کے کاموں کی یا مومن کی زندگی کی انتہا بھی نماز سے کی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نماز کی اہمیت کا ذکر کر دیا، یا نماز کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں کے اندر پختہ کی، اور اس کا لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے نماز، یہ اس کی اہمیت ہے۔ کامیاب شخص جو ہے اس کے معاملات شروع نماز سے ہوتے ہیں، اور اس کے معاملات ختم بھی نماز سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ شروع بھی نماز سے ہوئی، اور مرتے دم تک آخر بھی اس کی زندگی میں نماز پر ہی اس کا اختتام ہوا۔ یا پھر اس سے یہ بھی یہ بھی چیز اس سے سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان جب اپنا دن شروع کرے، اس کی شروعات اللہ تعالیٰ نے نماز سے رکھی ہے،
اور اس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے، اس دن کا اختتام وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ عشاء کی نماز ہے، اس کے بعد آپ کے دن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرتے، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے بستر پر چلے جاتے اور اذکار کرتے رہتے، چونکہ آپ کے اذکار سونے کے کافی لمبے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے، سو جاتے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھتے، اٹھ کے نماز پڑھتے، یعنی تہجد کی نماز ہوتی، فجر تک وہ نماز چلتی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے پھر سستاتے، تھوڑا آرام کرتے، آنکھ لگا لیتے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے۔ تو یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے ایک مثال دے گئے ان چیزوں کی، ایک طرح سے کہ مومن کی کامیابی کی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی اس کے کامیاب ہونے کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس انداز سے پیش کر کے چلے گئے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کا عمل، یا انسان جس عمل کو کثرت سے کرے گا، انسان کا اختتام اسی پر ہی ہوگا، چاہے وہ نیک عمل ہے چاہے وہ برا عمل ہے۔ اگر برے اعمال کثرت سے انسان کرنے لگ جائے گا تو اس کا اختتام انہی برے اعمال پہ ہوگا، چاہے وہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن اختتام اس کا انہی برے اعمال پہ ہوگا۔ اور پھر اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اختتام اس کا اسی طرح نیک اعمال پر ہوگا، وہ اٹھایا اسی عمل پہ، وہی عمل کرتا ہوا اٹھایا جائے گا، یا وہی عمل کرتا ہوا اس کی روح نکالی جائے گی جو عمل وہ کثرت سے کرتا تھا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ہمیں بتا کے چلے گئے کہ کس طرح مومن کی زندگی جو ہے وہ شروع بھی نماز سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جو ہے اس کا ختم ہونا وہ بھی نماز کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عباس کے غالباً یہ حدیث ہے، اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے بہتر عمل بتائیں، سب سے وہ عمل میرے سامنے مجھے بتائیں جو سب سے بہتر ہے، جس کو میں مرتے دم تک میں کرتا رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 اعمال بتائے، جن میں سے سب سے پہلا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز پڑھنا، کس وقت نماز پڑھنا، اس کے وقت پہ نماز پڑھنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیر اعمالکم الصلاۃ، بے شک تم لوگوں کے یا تمہارے سب سے بہتر اور سب سے افضل اعمالوں میں سے جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا جس چیز کا تعلق نماز سے ہے، اور آپ نے کہا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ نماز کی اتنی فضیلت تھی یا اتنا افضل عمل تھا، تو جو اعمال اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کو بھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مومن قرار دیا جو شخص اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وضو کی حفاظت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ایمان سے کر دیا کہ انسان جس کا ایمان قوی ہوگا وہی شخص اپنے وضو کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ جو لفظ حفاظت ہے یا پھر یحافظون کا جو لفظ ہے، یہ اس کے اندر کافی سارے معانی آتے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں کافی معانی۔
قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حفاظت سے مراد یہاں پر اس آیت میں نماز کی حفاظت سے مراد کہ اس کے اوقات کی حفاظت کرنا، سجود کی حفاظت کرنا، رکوع کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزوں کی حفاظت جو ہے، ان ساری چیزوں کے یا حفاظت کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ذکر کرتے ہیں علماء، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ حفاظت کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، پاکی، چاہے وہ کپڑوں کی ہو، چاہے جسم کی ہو، چاہے جگہ کی ہو، یہ بھی حفاظت کے اندر آتی ہے۔ انسان کا اوقات کا اہتمام رکھنا، نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنا، یہ حفاظت کے اندر آتا ہے۔ انسان کا خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ حفاظت کے اندر آتا ہے۔ انسان کا نماز کے ارکان، واجبات اور ارکان اور نماز کی سنتیں، ان کو اچھے انداز سے پورا کرنا، ان کو اچھے انداز سے نماز پڑھتے ہوئے ادا کرنا، یہ بھی حفاظت کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یا اس آیت کے اندر بڑا ہی جامع لفظ استعمال کیا ہے نماز کے لیے، علی صلاتہم یحافظون۔ اور پھر بات وہی ہے کہ چونکہ جنت مل جانا یا جنت میں چلے جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان عمل نہیں ہے جنت میں چلے جانا۔ یا لوگوں کی عموماً جو سوچ پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، وہ اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے کہ اعمال تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اچھا جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر ہم نے اس پہ امید رکھنی ہے، لیکن علماء نے جو ایمان کی تعریف کی ہے اس کے اندر یہی کہا ہے کہ المؤمن، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے عمل کو اس کا رکن بنایا ہے۔ بنا عمل کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسی لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ زیادہ نیک اعمال کرنے سے ہوتا ہے، کم برے اعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب عمل کرنا یہ ضروری ہے، صرف یہ سوچ لینا کہ اللہ غفور رحیم ہے اور اعمال نہ کرنا نہیں، اس طرح مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک شخص کو دیکھیں گے کہ اس کا دل کتنا صاف تھا، اس کی نیت کتنی صاف تھی، ارادہ کیا تھا اس کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ کچھ سبب ہوگا جس کے سبب اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، کیونکہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو لوگ ہیں جن کے گناہ ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ ان کا معاملہ اللہ کی مشیت پہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے کہ اس کے اعمال دنیا کے اندر کیا تھے، کس طرح تھے اس کے اعمال، کس انداز سے، کس نیت سے میرے دین پر عمل کرتا تھا، میرے دین پہ چلتا تھا۔ ان چیزوں کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ کریں گے، انسان کے ساتھ برتاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے ساتھ رائی برابر کا ظلم بھی نہیں ہوگا، کسی انسان کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اس انداز سے نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے ایمان کے بارے میں کہ یہ بات کہہ دینا کہ جی اچھا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے،
علماء نے یہ چیز بیان کی ہے کہ المؤمن بین الرجاء والخوف، مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق امید کا اور ڈر کا ہوتا ہے۔ وہی بات، مغفرت کی امید اور ڈر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ جب ڈر کی بات آئے گی، جب یہی بات ہے کہ علماء نے جب ذکر کیا کہ مومن کا معاملہ ڈر کا بھی ہوتا ہے، تو جب ڈر ہوتا ہے تو انسان پھر عمل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی چیز تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اپنا یہ رکھے، یہی چیز تقویٰ کہلائی جاتی ہے۔ پھر ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر یا جو لوگ ایمان لے آئے، سب سے پہلے جو چیز ہے ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال میں سے نکال کے غریبوں کو ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اور پھر اس نے کچھ اعمال ذکر کیے، اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی حفاظت کروں گا، انہی اعمال کی، لا ازید علیہا ولا انقص، نہ میں زیادتی کروں گا ان میں سے، یعنی یہ جو اعمال ہے ان میں نہ میں کوئی زیادہ عمل کروں گا، ولا انقص، نہ ہی میں اس سے کوئی کم کروں گا، اس کی پابندی کروں گا، کم کبھی نہیں کروں گا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ سچا ہے، یا اس نے جو بات کہی ہے یہ سچ بات کہی ہے، لیدخلن الجنہ، تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور علماء نے یہی بات کی کہ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ اچھا صرف یہی اعمال جو ہے انہی اعمال پر اکتفا کرے گا، نہیں، یہ علماء نے یہ ذکر کی کہ جب انہی اعمال کو پابندی سے کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں جائے گا۔ کہتے ہیں جب انہی اعمال کو پابندی سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعمال یا جو ارکان ہیں ان کے اوپر جو اتنا زور ہے کہ یہ ہمارے اسلام کے ستون ہے، ہمارے اسلام کے ارکان ہے، اس کے بنا انسان کا اسلام نامکمل ہے، وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی پابندی جو ہے، انہی ارکان اور انہی چیزوں کی پابندی کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ ملایا، کیونکہ جب انسان ان 5 چیزوں کی پابندی کرے گا یا کچھ گنی چیزوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کے دائرے میں اس طرح داخل کریں گے کہ وہ ان 5 چیزوں کی پابندی کی وجہ سے وہ چیزیں کرنے لگ جائے گا جو چیزیں باقی لوگ نہیں کرتے، جو باقی لوگوں کو مشکل لگتی ہیں۔ جو یہ پتہ یہ چلا کہ خیر ان چیزوں کی پابندی کرنے میں ہے، پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ باقی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس کے عکس جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور عکس کیا ہے کہ انسان اگر نیکی کی طرف تھوڑی سی محنت نہیں کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اگلے گناہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے گناہ کی طرف دوسرا گناہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شروع میں ایک کم درجے کی نیکی کرتا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اونچے درجے کی نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں، جس کو وہ پہلے مشکل سمجھتا تھا۔ یہ ہے وہ سلسلہ جس کے بارے میں آپ سے نے کہا کہ اچھا ہاں اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ پابندی کی تو مشکل اعمال بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور پھر اوپر جاتا جائے گا۔